السلام علیکم. جی این این اسٹوڈیوز کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمر بشیر. جیسا کہ آپ تھمبنیل دیکھ ہی چکے ہوئے ہیں, میری آج کی جو گیسٹ ہیں موجودہ حالات میں بڑی بڑی آوازیں دبا دی گئیں, ان کو خاموش کروا دیا گیا, لیکن یہ ایک واحد آواز ہیں جو ابھی تک بول رہی ہیں اور کوئی پریشر ان کو خاموش نہیں کروا سکا. اس پوڈ کاسٹ میں آنے سے پہلے ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی ہے. آج تقریباً 1 سال ہو چکا ہوا ہے, 9 مئی کو ہوئے, اور تقریباً اس کے بعد 8-9 ماہ لگا لیجیے خان صاحب کو بھی تقریباً جیل میں بند. تو ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے, اس کے اوپر بات کریں گے, اور بہت سارے موضوعات ہیں جن کے اوپر بات ہوگی, لیکن سب سے پہلے ملاقات کا احوال جانتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیا بات ہوئی. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک, تھینک یو. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور مجھے پتہ چلا آپ کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے. تو آپ کی ریکویسٹ تھی, ان کی جانب سے تھا, کیسے طے ہوئی ہے ملاقات؟ دیکھیے, میں کچھ عرصہ پہلے جب ابھی وہ جیل میں نہیں تھے تو اس وقت ایک وہ چاہتے تھے, میں بار کی عہدیدار بھی تھی, لیکن چونکہ اس وقت میں ریپرزینٹ کر رہی تھی کمیونٹی کو اور ہمارا اسٹانس یہ تھا, تو میں پھر اس وقت نہیں ملاقات کی ہوئی. اور اب چونکہ میں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں بالکل آزاد ہوں, میں کسی سے بھی ملوں. اور اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, میں بالکل ہر صورت میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جبر کی قوتوں کے خلاف کھڑے ہیں, اور میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم جو کہ اس وقت مقبول ترین عوامی لیڈر ہیں, میں ان سے سالیڈیرٹی کرنے گئی. میرے ساتھ صدر سپریم کورٹ بار, جو سابق صدر سپریم کورٹ بار ہیں عابد زبیری صاحب ہیں, وہ بلکہ میں ان کے ساتھ گئی, اور ساتھ سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن مقصود بٹر صاحب ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں. ہم لوگ تینوں جو تھے ہم ان کو ملنے گئے تھے, اور کچھ ایشوز کے اوپر ہم نے بات کی, اور بیسکلی ہم ایک سالیڈیرٹی کے لیے گئے تھے کہ ہم جو جمہوری قوت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جو پاکستان کی ڈیموکریسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے. ٹھیک ہے. کوئی رکاوٹ ہوئی ملاقات میں؟ بہت زیادہ رکاوٹ ہوئی, کیونکہ دیکھیے پہلے ادھر جانے کے حوالے سے بھی ہمیں انفارم کرنا تھا. مجھے پتا چلا, بلکہ پہلے ہوتا ہی ہے, ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں تو یہ سارا پتہ ہے سب کو, کہ جی بڑی دیر انتظار کروایا جاتا ہے اور شام تک بیٹھے رہتے ہیں, پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی ملاقات جی بالکل نہیں اسی ہو طرح. سکتی. جب تک ہم گئے ہیں تب تک بھی انسرٹن تھا, اور خاص طور پہ میرے حوالے سے بھی میں نے یہی سنی تھی کہ انسرٹن ہے کہ شاید میری ملاقات نہ ہو, ہم تینوں میں سے کسی ایک کی ہو جائے یا 2 کی ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ یہ بالکل ہیوملیٹنگ سلسلہ ہے سارا. ادھر اور بھی ان کے پی ٹی آئی کے 1-2 رہنما بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ بڑی دیر سے ہم سے پہلے کے بیٹھے ہوئے تھے. کون تھا وہ؟ علی محمد خان صاحب تھے, اور 1-2 اور بھی تھے, پھر ان کے اپنے کچھ 3-4 لائرس کھڑے ہوئے تھے. تو یعنی لوگ ظاہری بات ہے ان کو پارٹی کے حوالے سے بھی ملنا چاہتے ہیں, تو ان کی ایکسیس بہت مشکل تھی. پھر جب ہم اندر گئے ہیں تو آبویسلی مطلب میں آپ کو بتا رہی کہ ہمیں انسرٹن تھا آخری وقت تک کہ ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن اچھا ہوا کہ وہ ملاقات ہوئی, اور مجھے بہت خوشی ہوئی ان سے مل کے. ملاقات کا کیا ڈسکشن ہوئی یہ تو اس پہ بھی بات آئے گی, لیکن یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بڑا لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیونکہ کافی عرصہ ہوا کسی نے دیکھا نہیں. ایک دفعہ ایک تصویر آئی تھی, سردیوں کی بات ہے, اس کے بعد ابھی تک کسی نے ان کو اس طرح باضابطہ طور پہ عوام نے نہیں دیکھا. تو کیسی ان کی اپیرنس کیسی ہے؟ وہ داڑھی شاڑی والا معاملہ نہیں بالکل بھی نہیں. ان کے جس طرح ان وہ بطور وزیر اعظم ان کی شخصیت تھی بالکل اسی طرح تھی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ایک چیز دیکھ کے, جو میں شیئر کروں گی اپنے پوری عوام کے ساتھ, آپ ساتھیوں کے ساتھ, وہ یہ تھی کہ ان میں وہ مجھے وہی شخصیت اور کانفیڈنس نظر آیا جو کہ ایک عوام کے سپورٹڈ ایک شخصیت, سیاسی شخصیت جو کاٹ کی شخصیت ہو, جس کے پیچھے پوری عوام کھڑی ہے, وہ کانفیڈنس نظر آیا. اور ان کی صحت بھی ماشاءاللہ مجھے تو کوئی اس میں نہیں, بالکل ٹھیک صحت تھی, اور وہ بڑے اچھے ہائی اسپرٹس کے اندر تھے. بڑی ہماری اچھی ڈسکشن, جیسے میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں, میرے بھی کچھ چیزیں تھیں جو میرے کنسرنس تھے, میں نے ان کے ساتھ شیئر کیے, کچھ ان کی باتیں میں نے سنی, اور بہت اچھا لگا. اور بڑی ایک مطلب اچھے انداز میں ان کی پھر جو ان کی بشرا بی بی تھی ان کے ساتھ بھی ملاقات تھی, وہ بھی ادھر موجود تھی. ان کی فیملی تھی, ہاں جی, ان کی فیملی, ان کی سسٹرز تھیں, وہ بھی ادھر موجود تھیں. مطلب وہ کورٹ پروسیڈنگس کے لیے تشریف لائی تھی ادھر, تو سب کے ساتھ ہوئی. تو کتنی دیر یہ ملاقات چلتی رہی؟ میرا خیال ہے میرے خان صاحب سے 15 منٹ ہوگی جو 1-to-1 ہماری رہی تھی, اور اس کے بعد 15-20 منٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اور باقی یا ان کے لائر بھی تھے, زبیری صاحب بھی پھر ساتھ ہمارے آگے وہ بھی تھے. تو اس طرح کیا بات ہوئی, موضوع کیا تھا ملاقات کا؟ اب یہ تو میں نہیں بتاؤں گی موضوع, کچھ میں نے آپ کو بتایا, کچھ میری چیزیں تھیں جو میں کچھ ایسی چیزیں شیئر بھی نہیں کروں گی جو میں نے ان سے نہیں پوچھا کہ ہمیں پبلک میں کرنی بھی چاہیے. لیکن جہاں تک میری کچھ چیزیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہونی چاہیے, وہ یہی تھی کہ وہ بڑی ہائی اسپرٹس میں تھے, اور یہی لگ رہا تھا
کہ وہ ہر طرح سے ایک جبر کا مقابلہ. پرٹیکولرلی کوئی ایشو تھا کوئی ڈسکس ہوا جیسے کہ پبلک ان کی پالیٹکس کے حوالے سے یا ان کے کیسز کے حوالے سے؟ یا دیکھیں وہ یہی تھا کہ ایک سچ کے اوپر کھڑے ہیں اور وہ ایک پاکستان کے نظام کی بہتری کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتی ہوں کہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ جب ہر چیز ایکسپوز ہو گئی ہے. جو پاکستان کا ایک بسیدہ نظام ہے جس میں بہت ساری مداخلت ہے خاص طور پہ جمہوری نظام کے اندر, تو وہ بری طرح ایکسپوز ہو گیا. اب ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ ہم نے یا تو اس جکڑے ہوئے نظام کو آزاد کروانا ہے یا ہم نے کوئی کمپرومائزز کرنے ہیں. تو جو میری فیلنگ ہے ان سے ملاقات کے بعد بھی, تو وہ انہیں اسپرٹس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جیسے ایک عوامی لیڈر کو ہر طرح سے تیار رہنا چاہیے, ہر طرح کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کر بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی تیار ہیں. تو میری تو یہ ایک ملاقات کی بات. ہاں جی. اچھا, یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں کسی سے مذاکرات نہیں کروں گا, میں ڈیل نہیں کروں گا, جھکنا نہیں ہے کسی کے سامنے, مجھے بند رکھا بھی جائے جتنا مرضی عرصہ میں رہوں گا. اس طرح کی کوئی بات ہوئی انہوں نے ڈیل کے حوالے سے کچھ؟ دیکھیں میں یہ کوئی بات, میں ایسی کوئی بات نہیں, کیونکہ میں کوئی ترجمان کے طور پہ تو نہیں ظاہر کروں گی, لیکن میں نے آپ کو ملاقات میں جو میری ایک فیلنگس بھی ہیں جو مجھے اور میری ڈٹرمینیشن جو ان کی نظر آئی اور بہت اسٹرانگ نظر آئی, وہ یہی تھی کہ وہ بالکل کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے. وہ پاکستان کے عوام کے لیے کھڑے ہیں اور وہ ایک ایسا لیڈر کھڑا ہے کہ جس کے ہاتھ صاف ہیں, اسی لیے وہ بہادری سے مقابلہ کر رہا ہے. اور چونکہ ان کے ہاتھ صاف ہیں اور کوئی ایسی چیز ان کے خلاف نہیں ہے کہ جو واقعی اگر انصاف کا نظام ہمارا انصاف دینے کے لیے تیار ہو تو ان کے اوپر کوئی ایسی الزام نہیں ہے کہ جس کو جو کہ سچا ثابت ہو. تو باقی دوسری بات یہ ہے کہ جو احتساب نام نہاد احتساب ہے وہ ایک وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تیسری بات میں جو بہت امپورٹنٹ کروں گی وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک ان کے اوپر صرف ایک کیس ہے, ان کے اوپر صرف ایک مقدمہ ہے, اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ وہ کیوں عوام کے لیڈر ہیں اور کیوں وہ اس اسٹیٹس کو کے نظام کے خلاف کھڑے ہیں. اصل مقدمہ جو ہے نا وہ ان کے اوپر یہ ہے, اور اس نظام کے اور جو بظاہر آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ کوئی مقدمات نہیں ہے. اصل مقدمہ جو در پردہ مقدمہ ہے اس میں آتے ہیں جی. یہ جو مقدمات ہیں نا, میں نے ایک لسٹ بنائی ہے اس میں سے آپ سے پوچھنے, لیکن سوال میرا اب یہ ہے کہ 9 مئی آج 1 سال ہو گیا تقریباً, اور ہم نے دیکھا ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی ڈی جی پی آر کی جانب سے, اور اس میں باقاعدہ ویڈیوز بھی چلائی گئیں اور صحافیوں کو بلا کے بتایا بھی گیا, اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ثبوت کے نام پہ عوام کے سامنے اور قوم کے سامنے رکھی گئیں. ان ملزمان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوا, پھر وہ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا, سسپینڈ ہوا, پھر وہ چل بھی رہا ہے. ان کے جو کیسز ہیں یہ عام عدالتوں میں بھی چل سکتے تھے. ابھی تک کسی کو سزا نہیں ہوئی, 1 سال گزر گیا. 9 مئی کے اوپر کوئی ایک بندہ ہے آپ کے ذہن میں آتا ہے جس کو سزا ہوئی ہو؟ اس وقت معاملہ ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی. میں ٹرائل کورٹ سے شروع کرتی ہوں. میں جب وائس پریزیڈنٹ تھی پچھلے سال ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی, ہم لوگ جاتے بھی رہے, جو پولیٹیکل ورکرز تھے ان کے لیے کھڑے بھی ہوتے رہے. اتنے افسوسناک صورتحال ہے ادھر کہ ججز اور جوڈیشری تھی بالکل بے بس جوڈیشری تھی, اور اصل میں ان کا مقصد بھی یہ ہے. اس پہلے 2 ججز تھے, اس وقت 1 جج بیٹھے ہیں دہشت گردی کی جو ATC کے جو جج ہیں جو ٹرائل دیکھ رہے ہیں. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو ڈیلے کیا جائے. اگر پاکستان کے اندر جوڈیشل سسٹم مضبوط ہوتا, اگر ہماری جوڈیشری میں جان ہوتی, اور خاص طور پہ جو چیف جسٹس پاکستان قائد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, ان سے بھی ہمیں بہت گلہ ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ میں ناکام رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا فیض آباد دھرنا کیس تھا, اس کے اندر جس طرح ان کے ساتھ جو بھی ہوا, جو بھی انہوں نے ریکارڈ کے اوپر چیزیں لائے اور پھر جو ججمنٹ پاس کی کہ ان اداروں کو اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن پہ علیحدہ بات ہے, لیکن وہ اس نظام کے اندر سے گزر کے آئے تو ان کو تو زیادہ کانشیس ہونا چاہیے نا. ڈیموکریٹک ہیں وہ, تو پارلیمنٹ میں گئے, زرداری صاحب کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے, انہوں نے خطاب کیا, ایڈریس کیا, اور کوئی جسٹس کیا بھی نہیں. وہی بات ہے. ایک اور چیز, ٹیلی ویژن پہ انہوں نے تو کیسز کی لائیو ہیئرنگ آن ایئر کروا دی ہے تاکہ عوام کو پتہ چلے عدالتوں میں ہوتا کیا. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان سے گلہ ہے. جس طرح انہوں نے جو پارلیمان میں وہ گئے, پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جانا نہیں چاہیے, ان کے پاس اختیار ہے اپنے فیصلوں کے ذریعے, اور بظاہر کانسٹیٹیوشن کی کتاب پکڑ کے اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں کہ آپ باتوں سے یا آپ جمہوریت کا نام لے کے, جیسے سیاسی جماعتیں بھی جمہوریت کا نام لیتی ہیں, ججز انصاف کا نام لیتے ہیں, ان کو کر کے دکھانا ہے. اور جس طرح ان کے دور میں وکٹمائزیشن ہوئی, میں کبھی کبھی کہتی ہوں کہ ہمیں جو آمریت کا دور ہے نا وہ اس میں کوئی زیادہ مختلف نہیں تھا, یہی کچھ ہوتا تھا. جس طرح جو پولیٹیکل خواتین جس طرح جیلوں کے اندر پڑی ہیں, جس طرح ٹرائلز نہیں ہو رہے, آپ دیکھیں 2 خواتین کو اٹھا کے سرگودا جیل میں لے گئی ہیں, ادھر جا کے وہ ٹرائل کے لیے پھر ادھر آتی ہیں. تو جس طرح یہ سب کچھ پھر عام پولیٹیکل ورکر کے لیے, یہ تو لیڈرز تھے,
جو عام پولیٹیکل ورکر بلکہ جو ایسے لوگ جو کوئی سمپتی بھی پی ٹی آئی سے رکھتے تھے, ان کو بھی 9 مئی کے واقعات کے اندر 2 مہینے 1 مہینہ جیل میں رہنا پڑا. بکلا ہماری خواتین بکلا, مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مارشل لا دور میں بھی ان کو یہ جبر برداشت نہیں کرنا پڑا جو پی ٹی آئی کے وکلا صاحبان کو اب کرنا پڑا. تو ہم وہ 3 مہینے یہ سب کچھ دیکھتے رہے, گرمی کی چھٹیاں پچھلے سال کی بات کر رہی ہوں. پھر یہ ہوا, بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سبارڈینیٹ جوڈیشری نے کیا کرنا ہے. ہائی کورٹ کا حال سن لیں کہ ہائی کورٹ کے اندر بینچز بنے کبھی بیلز کے لیے. اگر آپ ان کا پورا آرڈر شیٹ دیکھ لیں یا آپ اس کی پوری پروسیڈنگس نکال کے دیکھ لیں تو وہ زیادہ افسوسناک ہے کہ وہاں پر ججز کبھی ریکیوز کر جاتے تھے, کبھی تاریخ پڑ جاتی تھی, کبھی بینچ ٹوٹ جاتا تھا, کبھی چھٹی پہ چلے جاتے, سن ہی نہیں سکتے تھے. جوڈیشری کی آزادی اور ہائر جوڈیشری جو بھی تھا, میں سمجھتی ہوں کہ جو جج سکیئرڈ ہے اس کو ایک لمحے کا بھی حق نہیں کہ وہ ادھر بیٹھے اور وہ اپنا کام کرے. ان کو چھوڑ دینا چاہیے یا پھر وہ آواز اٹھائیں, وہ بتائیں آ کے کہ بھئی اس طرح ہو رہا ہے, جیسے اسلام آباد کے 6 ججز نے کیا. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ پروسیکیوٹر جو ہمارے ساتھی بار میں سے گئے ہیں ان کو کم از کم چاہیے تھا کہ وہ کورٹس کو یہ بتاتے کیا انصاف میں مدد کرتے کورٹس کی. تو انہوں نے بھی کبھی وہ چھٹی کر دیتے تھے. وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداری کا ثبوت دیا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل کا شکار رہے پی ٹی آئی کے لائرز بھی اور عام جو یہ جو ابھی آپ ججز والی بات کر رہی, اس میں میرا شکوہ بھی ایک ہے, اس کو سوال کو ایڈریس کر دیجیے گا اس میں. لیکن اس سے پہلے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو مس نہ ہو جائے. حکومت چاہ رہی ہے, یہ کل پرسوں 2-3 دن پہلے 3 منسٹرز نے بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں ایک منسٹر تھے لاء کے اعظم نذیر تارڑ صاحب, آپ کے کولیگ ہیں. اس کے ساتھ عطا تارڑ صاحب تھے جو وزیر اطلاعات ہے, اور ساتھ میں ان کے فائنانس منسٹر تھے اورنگزیب صاحب. انہوں نے کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پینشن کا سسٹم ہے نا, یہ ایک بہت بڑا نظام کے اوپر بوجھ ہے, تو ہم اس سسٹم کو تھوڑا بہتر کرنا چاہتے ہیں تاکہ لون اور یہ مسئلے ختم ہو جائیں. ایک آدمی کی ایج یا اس کی ریٹائرمنٹ کی ایج 60 ایئرز ہے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بڑھا کر 65 سال کر دی جائے. اب دوسری طرف حکومت کا ایک اور کیس بھی چل رہا ہے, وہ ہے کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے اور 3 سال کے لیے وہ ٹینیور فکس کر دیا جائے. تو چیف جسٹس کی وہ ایج اور اس کی مدت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ کیا یہ جو عدلیہ مزید جو ججز 15-16 بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر اختلافات نہیں پیدا ہو جائیں گے؟ یہ تو انسٹیٹیوشن کو ویک کرنے کی کوشش نہیں ہے. اب وہ چیزیں ہیں, پہلے تو میں آپ کے پینشن والی جو بات آپ نے کی ہے وہ شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس لیے وہ ڈرا کی جا رہی ہے, وہ اس طرح کی جا رہی کہ ایک اسپیس بنا دی جائے کہ جہاں پبلک کی بھی بڑھ رہی ہے وہاں پہ اگر ایک انسٹیٹیوشنل جوڈیشل باڈی ہے, اگر اس کے ادارے کے کوئی لوگ ہیں تو ان کی بھی ایکسٹینڈ کر دی جائے. دیکھیں ایج ایکسٹینڈ کرنا ایک علیحدہ بات ہے. آپ نے جو پینشنز کی بات کی ہے نا, دیکھیں اس وقت المیہ کیا ہے ہمارا پاکستان کے اندر, نہ صرف یہ کہ ایک اشرفیہ اور سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے بلکہ اس کے ساتھ عسکری جمہوریت ہے. یہ کمبینیشن ہے, اور جس سٹرکچر کے اوپر یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے یہی کام لینے تھے. جس سٹرکچر کے اوپر ان کی حکومتیں قائم ہیں, ان کی وزارتیں قائم ہیں, ان سے اسی طرح کا استحصال, نہ صرف یہ کہ پاکستان کی جو جوڈیشری بلکہ عام عوام کا بھی استحصال کروانا ہے, تو وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. جہاں تک پینشن والی دوسرے معاملے کی, اپنے ججز والے معاملے کی آپ نے بات کی, تو سوری یہاں پہ پینشن کی بات ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ پینشن کریں, پھر جائیں آرمی چیف کی پینشن ختم کر دیں, ان کی مراعات ختم کر دیں. یہ جو ان کو بڑے بڑے ہزاروں ایکڑ الاٹ ہوتی ہے اراضی, جس کے اوپر اب یہ کوئی زراعت کا کام کرنا چاہ رہے ہیں, جو قبضے ہیں ادھر باولپور اب چلے جائے, ریگستانوں کے قبضے چھڑوا لیں. میں سمجھا نہیں پا رہا, شاید ایک بائٹ کی اجازت دے میں آپ کو. اگر 60 سال آپ کی ایج ہے نا تو آپ ریٹائرڈ ہو گئے تو 60 سال کے بعد پینشن سٹارٹ ہوگی. جی ٹھیک ہے. اگر آپ کو وہ ایج ایکسٹینڈ کر کے 65 سال تک دے دی جائے تو 5 سال آپ مزید سروس کریں گے, اور آپ کی پینشن آپ سٹارٹ ہوگی 65 کے بعد. جی جی. لیکن اس وقت تک جو 60 سے 65 سال کے 5 سال کا ٹینیور ہوگا وہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے یا اس وطن کے لیے آپ محنت کر رہے ہوں گے, کام کر رہے ہوں گے, کیونکہ آپ بڑے ایکسپرٹ ہو چکے ہوتے ہیں سر. تو ان دیٹ وے جی جی وہ کہیں گے جی دیکھیں ہم نے سارے ملک کے ملازمین کی یہ مدت ملازمت بڑھا دی ہے. جی بالکل. تو اب چیف جسٹس صاحب کی یہ ایک اور میلافائڈی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ججز کے ٹینیور کی بات ہے, اگر ہم تھوڑا سا ہسٹری میں چلے جائیں, پہلی بات تو میں اس کو یہ کہوں گی کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے. یہ صرف جیسے میں نے پہلے بات کی کہ چیف جسٹس پاکستان جو کہ ان کے امیدوں پہ شاید پورے اترے ہیں, تو یہ شاید ان کے لیے ریوارڈ دینا چاہتے ہیں. تو یہ تو انسٹیٹیوشن کے لیے بھی,
بہت فیٹل ہوگا. دوسرا پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے, اس کے پیچھے بددیانتی بھی واضح نظر آ رہی ہے, اور یہ پاکستان کی جو ایک ٹربولنٹ پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے اس میں بھی ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا. اس سے پہلے اگر ہم ماضی میں چلے جائیں تو مجھے یاد آتا ہے کہ 5ویں آئینی ترمیم اور 6ٹھی آئینی ترمیم یہ بھٹو صاحب نے کی تھی, اور اس وقت بھی جو ترامیم کی تھی وہ ججز کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اور ایک ترمیم ان سے بدلہ لینے کے لیے کی گئی تھی. جو 5ویں آئینی ترمیم تھی اس وقت جو بھٹو صاحب تھے وارڈ کرنے کے لیے, لیکن اسی کو پھر ٹھیک بھی تو انہوں نے کیا نا 96 میں, آپ دیکھ لیں وہ ججز کیس جو تھا 1996 کا, وہ جوڈیشری نے نہیں, وہ تو ایک بہت بڑا کیس تھا, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی رہی, اور جس میں یہ تھا کہ سینیورٹی پرنسپل کے اوپر جو ججز ہیں ان کو آگے لے کر جائے. وہی رول ہی چل رہا ہے, اسی کے اوپر ہی آ رہا ہے, مطلب جو سینئر ہے اس کو بڑی دفعہ بائی پاس کیا گیا ہے. ہاں جی, تو اس کو بھی اس کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, اور یہ جس طرح سوٹ کرتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ادارے کے اندر مداخلت رہی ہے, اور اسی مداخلت کو کے پیچھے ہمیں مطلب پاکستان کے اندر جوڈیشری ہے وہ آزاد نہیں ہے, اور وہ آزاد نہیں رہی. یہ ہسٹری سے لے کے 1956 کے بعد سے لے کر آپ آج تک آ جائیں, جو فیصلے آتے رہے, آپ کو تمیز الدین کیس کے بعد جو فیصلے آئے, تمیز الدین کیس والا جو فیصلہ ہوا, وہ مطلب آپ کو پتہ ہے اس وقت سے لے کر آج تک جو کچھ بھی ہوتا رہا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم آج کی بات کرتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا جو خط ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ پاکستان کی تاریخ. اس پہ آنے سے پہلے ایک میں اس کو آگے اگلا سوال یہی ہے میرا, لیکن اس میں یہ جو فیصلہ ابھی پشاور ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کے 3 ججز نے معطل کیا ہے جی, جس میں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملی تھی اور انہوں نے اس کے اوپر اپیل فائل کی ہوئی تھی, اب وہ ریورس ہو گئی ہیں سیٹیں, میرا خیال ہے وہ ریورس ہوں گی تو وہ اب نہیں رہیں گے ممبر. جو سیٹیں ریورس ہوئی ہیں مطلب جو ان کا ابھی تک مخصوص نشستوں والا معطل ہو گیا, ابھی تو ٹائم بینگ, جیسے آپ اسٹے بولتے ہیں عام لینگویج میں, اس کو سسپینڈ کیا اس آرڈر کو, اور اس کا یہ ہوگا, اس میں کورٹ نے کہا کہ یہ ووٹ نہیں کاسٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو مطلب پارلیمان میں جائیں گے بھی لیکن ابھی ووٹ نہیں کاسٹ کریں گے. لیکن اگر فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو پھر بہت اسٹرکچر چینج ہوگا, پھر ان کے پاس جو 2/3 میجورٹی گورنمنٹ سمجھتی ہے. ایگزیکٹلی وہیں پہ آنا چاہ رہا تھا میں, اگر یہ نہیں ہوتے اور 2/3 میجورٹی بھی نہیں ہے تو پھر تو چیف جسٹس صاحب کی مدت والا ہو ہی سکتا. ہاں جی, پھر نہیں ہوگا. تو اس کا بڑا لنک ہے ڈائریکٹلی کہ یہ فیصلہ ہو ہو, لیکن اس کی انہوں نے تاریخ دے دی ہے, وہ مزید آگے شاید چلا 3 جون غالباً اس کی تاریخ ہے. ہاں جی, تو اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو یا حکومت جو کرنا چاہ رہی شاید ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے اس معاملے کے اوپر. جی بظاہر تو ابھی یہی لگتا ہے, لیکن آگے دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. اور یہ جو 3 ججز ہیں, جسٹس منصور علی شاہ اور عطر من اللہ صاحب ہیں, ساتھ محمد علی مظہر صاحب ہیں شاید, مظہر صاحب ہے, تو یہ میرا خیال یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کیونکہ نیکسٹ ان لائن منصور علی شاہ صاحب ہیں بطور چیف جسٹس, جی جی, اور انہوں نے شاید نومبر میں دانا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, جی, تو وہ تو شاید یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ میرا ٹرنیور کاٹ کے تو قاضی صاحب کو دیکھیں وہ چاہیں یا نہ چاہیں, لیکن اب اس وقت جو آئینی معاملہ ہے اس کا جواب جو آنا چاہیے وہ ظاہری بات ہے کانسٹیٹیوشن جو پرنسپلز ہیں یا کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. ایک سمپل سی بات ہے, مطلب اگر ہم عام ایک لے مین بھی دیکھیں تو ہم اس بات کو مان بھی لیں کہ پی ٹی آئی کو یا جو ان کی پارلیمانی جو جماعت ہے اس کے اندر ان کو خواتین کے نشستیں نہیں ملی, ملنی چاہیے تھی. ٹھیک, میں کہتی ہوں نہیں ملی یا ملنے نہیں چاہیے, فرض کریں ٹائم بھی ہم یہ بھی دیکھ لیں. مجھے یہ بتائیے کہ وہ دوسرے کسی کو کیسے مل سکتی ہیں کہ جن کے پاس ویسے نشستیں جن کے جو پرپورشنیٹ ملنی تھی نا, کہ جن کے پاس کانسٹیٹیوشنل اصولوں کے اوپر وہ میجورٹی نہیں ہے, تو ان کو پرپورشنیٹ نشستیں دوسروں کی کیسے مل سکتی ہیں کہ چلو جی اگر کمپلیٹ کرنا ہے تو نہیں, ہاؤس کمپلیٹ کرنا ہے تو ہاؤس کمپلیٹ کرتے وقت پھر آپ کو وہ نشان والے معاملے کے اوپر دیکھ لینا چاہیے تھا, پھر آپ خواتین کی نشستیں ان کو دے دیں. پھر اگر ہاؤس ہی کمپلیٹ کرنا ہے تو آئین سے باہر تو سر آئین سے باہر تو ہاؤس نہیں نا کمپلیٹ کرنا, یہ ٹھیک ہے, آئین کے اندر رہتے ہی کرنا ہے نا. اس طرح تو پھر آپ کو الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں. اگر آپ نے اسی قسم کی جمہوریت لانی ہے, ہاؤس ہی کمپلیٹ کرنا ہے, تو وہ بھی ٹھیک ہے, پھر آپ بغیر الیکشنز کے. ویسے اس کا حل کیا تھا, پہلے آپ کو نہ جاتی یا نہیں, میرا خیال ہے سب سے پہلا حل تو یہ تھا کہ جس طرح ٹیکنیکل جسٹس کے بنیاد کے اوپر پاکستان کا ایک یہ بھی المیہ رہا ہے کہ ٹیکنیکل جسٹس مولوی تمیز الدین سے لے کر آج تک پاکستان کی جوڈیشری نے جب بھی بددیانتی کے اوپر فیصلے دیے تو ٹیکنیکل جسٹس کے اوپر ناک آؤٹ کیا سبسٹینشیل جسٹس کو. تو آج بھی اسی طرح ہوا ہے. ضیاء دور میں جب غیر جماعتی انتخابات ہوئے تو غالباً 1000 اور کچھ امیدوار تھے جنہوں نے الیکشن لڑا. اس وقت 3000 لوگ جو تھے ان کو غیر جماعتی انتخابات کے اوپر انہوں نے ان کے اوپر پارٹیسپیٹ کیا, اور یہ ایک ضیاء دور کے بعد ایک بہت بڑا شب خون تھا پاکستان کی جمہوریت کے اوپر کہ کسی سیاسی جماعت سے ان کے ٹیکنیکل ہائپر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر
ہائپر ٹیکنیکل گراؤنڈس کے اوپر ان سے نشان لے لیا. اچھا یہ عدالتی معاملات میں مداخلت کے اوپر یہ ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو, تو اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ مداخلت تو آج تو نہیں ہوئی, یہ بڑی عرصہ پہلے بھی ہوتی آ رہی ہے, تو اس دفعہ ججز کیوں اتنا کھل کے سامنے آ گئے؟ دوسرا یہ ہے کہ اس کیس میں سپریم کورٹ میں جب یہ نوٹس لیا, ٹیک اپ کیا تصدق صاحب کے انکار کے بعد, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ کے ججز کے پاس بھی اختیار ہے تو انہیں عدالت کی کارروائی کر سکتے تھے, تو ہائی کورٹ کے ججز نے کیوں نہیں کیا؟ ان کو کرنا نہیں چاہیے. اچھا دیکھیے بات پتہ کیا ہے, اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ بلکہ کلیئر سمجھ آتی ہے کہ جو خط والا معاملہ ہے اس کو کچھ ایسی قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ اس کو متنازع بنایا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہوا, پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک انسٹیٹیوشن پوری عدالت کھڑی. اسلام آباد ہائی کورٹ پوری عدالت آلموسٹ 95% ججز جو تھے, یا میرے خیال میں اب تو 100% ہی ہے کہ وہ کھڑے ہوئے, 8 میں سے 6 نے بلکہ 7 بعد میں بھی جو ان کا اجلاس ہوا اور اس کے بعد انہوں نے جو ریکمنڈیشنز دی اور جو بات کی ہے ساری پوری ہائی کورٹ کھڑی ہو گئی. پہلے انڈیویجولز ہوتے تھے بات گائے بگائے کرتے رہے, کچھ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بات کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی فیصلہ آیا یہ شوکت صدیقی صاحب والا, تو اس میں انڈیویجول کیپیسٹی میں وکٹمائز بھی ہوتے رہے. اسی سسٹم کے اندر جس میں یہ آپ باتیں کرتے ہیں کہ توہین عدالت, اسی سسٹم کے اندر آپ نے جج کو نکال کے باہر پھینکا تھا, جس کو اب 4-5 سال بعد آپ نے اس کو نام نہاد ایک انصاف ملا ہے. اسی طرح اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو اختیار اس سسٹم میں ہوتا ہے جہاں پہ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے, یہاں پہ تو جوڈیشل سسٹم کا جو اس وقت پیرالائزڈ ہے وہ سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. اب ایک جسٹس بابر ستار, میں ذاتی طور پہ مطلب جتنا میں ان کو جانتی ہوں وہ بہت کریڈیبل انسان ہیں, بڑے ان کے فیصلے بہت اچھے ہیں, ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کی بہت اچھی ججمنٹس ہیں, اور ان کا ایک بڑا اچھا پروفائل ہے کہ وہ میرٹ کے اوپر جج بنے سارا کچھ, تو ان کی ایک رسپیکٹ تھی. جس طرح ان کو آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے بلایا یہ مختلف ایشوز کے اوپر ادھر کے جو ایگزیکٹو کے ہیڈس ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. اچھا کس طرح ججمنٹس کو ڈیفائنس ہوتی ہے ہماری ججمنٹس کی, آپ کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی, جیسے آپ کے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال ججمنٹس دیتے تھے, کس طرح ڈیفائنس ہوتی تھی. تو جب ایک سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا تو یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ تھا, اس میں ایز اے انسٹیٹیوشن ہی کھڑا ہونا بنتا ہے. تو وہ کھڑے ہوئے, اور دوسری طرف افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بار ایسوسیشنز کے اندر جو پرو اسٹیبلشمنٹ دھڑے ہیں وہ اس کو نہ صرف متنازع بنا رہے ہیں بلکہ اس وقت وہ ایک نئی بات کر رہے ہیں, اور وہ بار کے اندر اس پروپیگنڈے کو لے کر گئے ہیں کہ جی ہمیں ججوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا, ہمیں تو ججوں کے ساتھ نہیں. اس وجہ سے جو پرو اسٹیبلشمنٹ دھڑے بار کے اندر موجود ہیں, جن کی نمائندگی آپ کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی کر رہی ہے اور پاکستان بار کونسل بھی کر رہی ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں تو ان کے مطلب وہ اگر انڈیویجولی بھی وہ بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمیں تو ججوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا. بات یہ ہے کہ ہم ججوں کے ساتھ نہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, اور پاکستان کے وکلا کی جو اسٹرگل ہے ایوب دور سے آج تک وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو ریزسٹ کرتے رہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ بھی دیتی رہی, لیکن وکلا کی آواز کبھی نہیں رکی جب تک وکلا کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس جو تھی مضبوط تھی. آج بھی جو ہمارا دھڑا ہے پروفیشنل گروپ حامد خان صاحب والا, ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ جو دھڑا ہے اس کی حکومت کے اندر بھی ترجمانی ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اب کریں, آپ حکومتوں کا حصہ بھی بنے, لیکن کم از کم آپ انسٹیٹیوشن جو وکلا کے بار ایسوسیشنز ہیں آپ کم از کم اس طرح نہ کریں کہ آپ ان کو ختم کرنے کے در پہ ہو جائیں, آپ ان کی آواز کو ختم کرنے کے در پہ ہو جائیں. نہیں اس دفعہ جو باڈی الیکٹ ہوئی ہے جیسے کہ اسد منظور صاحب, انہوں نے بڑی شکست دی ہے دوسرے مخالف گروپ کو, اور سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے دی ہے نا, لیکن اس کے پیرلل اسلام آباد سپریم کورٹ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے وہاں پہ جو ابھی آپ کے عہدیداران ہیں آپ ان کو بھی دیکھ لیں وہ کہاں سے ان کا تعلق ہے. دیکھیں یہ چلتا رہتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اصل ناکامی کب ہوگی, اصل ناکامی تب ہے کہ جب بار میں مکمل طور پہ یہ آوازیں بند ہو جائیں. ایون جب اسٹیبلشمنٹ کے دھڑے بھی کامیاب ہوتے ہیں, ظاہر ہے ان کے پاس سرمایہ بھی لگتا ہے, ان بار میں پیسے کی سیاست بھی ہے, بار کی سیاست میں اور خرافات بھی ہیں, لیکن بات یہ کہ ہماری آوازوں کو تو نہیں روکا گیا. لڑ تو بار ہی رہی ہے نا آج بھی اگر ہاں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ جب وکلا کے نمائندے غداری کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دھڑا کا, اگر کوئی ہمارے میں سے بھی برا نکلا ہے تو پھر بار کے وکلا جو ہیں وہ میجورٹی وکلا پھر ان کو بھی ریزسٹ کرتے ہیں. اور یہ ریزسٹنس جو ہے بار کے اندر اس کا یہ جب تک کم از کم ہم لوگ, میں اپنے ساتھیوں کی بھی بات کرتی ہوں, میں اپنی بھی بات کرتی ہوں, جب تک ہم لوگ زندہ ہیں ہم اس ریزسٹنس کو بار میں نہیں ختم ہونے دیں گے.
اور یہ ایک لڑائی ہے, بڑی لڑائی ہے, ہر موقع پہ لڑائی ہے, بار کے اندر بھی بینچ. اور خوشی یہ ہو رہی ہے کہ بینچ میں بھی کچھ تھوڑی بہت, اگر ساری بارز مل کے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہو جائیں اور وہ یہ کہیں کہ جی اس میں جو تحقیقات ہیں, پہلی بات تو یہ کہ جن اداروں کی شمولیت یا جن ایگزیکٹو کی مداخلت ہے انہی سے تحقیقات کی بات ہو رہی ہے, یہ سب سے بڑا ایک مذاق ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ ایسا آئے گا جو فار ایور ریممبر ان دا ہسٹری؟ اب آپ نے جو سوال کیا کہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے ججز کے ساتھ سپریم کورٹ کو, سب سے پہلی بات میں نے پہلے ڈیٹیل سے بات کی, ہم بالکل کھڑے ہوئے ہیں. ہم اس خط کی جو اس خط ہے ہم اس کا لاجیکل کنکلوژن چاہتے ہیں, اور جن لوگوں نے مداخلت کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن بھی چاہتے ہیں, اور ہم ایسی قانون سازی بھی چاہتے ہیں کہ یہ آئندہ سے نہ ہو. اچھا, آپ نے دیکھا کہ ہماری بار میں سے ایک دھڑے نے کوشش کی کہ کمیشن کے تھرو اس کو دبا دیا جائے, جی ایسے, اور اس میں انفارچونیٹلی سپریم کورٹ کے بھی کچھ ججز کا رول تھا. ٹھیک ہے جی, ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی یہ توقع نہیں کرتے تھے کہ وہ بھی کمیشن کی اس سازش کا شکار ہوں گے. اور وزیر اعظم صاحب کے ساتھ انہوں نے مل کے, حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی, ان کو خود چاہیے تھا کہ وہ طلب کرتے, وہ سربراہ تھے ایک جوڈیشل سسٹم کو, وہ ہیڈ کر رہے تھے, اور وہ چونکہ خود بھی سسٹم جو آواز اٹھاتے رہے, ایگزیکٹو پہ الزام لگا تھا تو شاید میرا خیال ہے ملاقات میں کوئی حرج بھی نہیں. دیکھیں ملاقات کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی, ان کو چاہیے تھا کہ وہ بلاتے کہ جن لوگوں کی مداخلت ہے اور وہ جواب طلب کرتے, وزیر اعظم سے ملاقات کی بجائے ان کو طلب کرتے جو ایگزیکٹو ہیڈ ہے ملک کے, اور وہ بتاتے آ کے کہ وہ کس طرح مداخلت ہو رہی ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں. اینی وے, پھر کمیشن کی بات آئی, اور پاکستان میں اگر ہم اب بات کرنے لگ گئے کمیشنز کی کیا ہسٹری ہے تو پھر آپ کو کافی بات لمبی ہو جائے گی. بالکل ایسی. اچھا, اور آج تک کسی کمیشن کی کوئی رپورٹ اگر کسی نے کوئی سگنیفیکینس رہی ہے, ایون دھرنا کمیشن جو چیف جسٹس پاکستان خود اس کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے خود شکایت کی تھی, اس کا حشر نشر دیکھ لیں کیا ہوا ہے. اور پہلے بھی ہم نے بات کی, اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بات نہیں کی تھی, ہم نے اس وقت بھی بات کی کہ قاضی صاحب نے خود ایک تقریر میں بات کی کہ دیکھ لیں کہ انہوں نے آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی. اسی طرح جو وزیر اعظم صاحب ہیں ہمارے ملک کے, ان کو بطور وزیر اعلیٰ, ایک ناہر وزیر اعلیٰ کے طور پہ انہوں نے شاید اس رپورٹ پہ دستخط بھی کمیشن کی رپورٹ, ٹھیک ہے جی, تو یہ افسوسناک چیزیں ہیں. دھرنا رپورٹ. اچھا, اور میں اور اس پہ پھر یہ بات ہوتی رہی کہ جی وہ جو تصدق جیلانی صاحب ہیں ان کے اوپر انگلی نہ اٹھائے, دوسری طرف لے کے جاتے ہیں معاملات کو. میں خود کہتی ہوں جسٹس تصدق جیلانی, اگر میں اپنی ذات کی بات کروں تو میرے پسندیدہ ترین ججز میں سے وہ ایک ہیں, بہت اچھے جج تھے, لیکن ہم یہ بھی اس وقت کہتے رہے کہ ان کو بھی اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. بہت اچھا کیا کہ وہ کمیشن سے انہوں نے انکار کر دیا. اچھا, اب بات آ گئی کہ پھر وہی ہوا جو ساری قوم بھی چاہتی تھی کہ سپریم کورٹ میں گیا ہے, بہت اچھی بات ہے, اور ہم ٹھیک ہے جی, اور وہ ہمارے مطالبے پہ ہم لوگوں نے بات کی. دوسری طرف تو چاہ رہے تھے, ہماری وکلا تنظیمیں بھی 2-3 جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی چاہتی تھی کہ اس معاملے کو دبا دیا جائے, جو پرو حکومت بھی ہیں, پرو گورنمنٹ بھی ہیں. ان کو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑے, ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بار کی جو سیاست ہے, بار کا کم از کم جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہے اس کو اتنا بھی بے توقیر نہیں کرنا چاہیے. اب ہم توقع کرتے ہیں, اور پھر میں سلام پیش کرتی ہوں جسٹس اطہر من اللہ کہ جس طرح آپ نے پہلے دن پروسیڈنگز دیکھی کہ ایک فرینڈلی پروسیڈنگز چل رہی تھیں چیف جسٹس پاکستان اور اٹارنی جنرل کے درمیان, تو اس میں جسٹس اطہر من اللہ کے ایک سوال نے وہ سارا کچھ ختم کر دیا, اور وہ پھر اس نے نیا رخ اختیار کر لیا. پھر جسٹس مندوخیل بھی بولے, پھر اس کے بعد دیگر جسٹس وہ اب منصور علی شاہ صاحب بھی بولے, باقی ججز بھی اپنا اپنا. اور اچھی بات ہے, لائیو پروسیڈنگز شاید انہوں نے کسی اور مقاصد کے لیے شروع کی تھی, لیکن اس کا اچھا بھی ہوگا, اور اس سے پہلے بھی, لیکن ہر چیز ایکسپوز ہوگی. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اچھا ہوا کہ جو ججز بڑے مطلب بنتے تھے جمہوریت کے چیمپئن, ٹھیک ہے جی, وہ بھی ایکسپوز ہو گئے. کہ کتنی لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ایسا نہ ہو کہ یہ لائیو ہیئرنگز بند ہو جائیں. چلے اب تو ایکسپوز ہو گئے, اب کر دیں بند, اب کیا کرنا انہوں نے. اور دوسری بات ہے کہ فیصلے تو پھر بھی آنے ہیں, فیصلے آنے تو بند نہیں ہونے. ویسے اس میں ہونا کیا چاہیے, کیا لوگوں کو ذمہ داران جو ان کا تعین ہونا چاہیے اور ان کو سزائیں دینی چاہیے. بالکل, میں تو ہم تو یہی چاہتے ہیں, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے بھی یہ مطلب صرف یہ نہیں کہ ایک فیصلے تک, اس کے بعد جو پوری ہائی کورٹ سے, لاہور ہائی کورٹ سے رپورٹ گئی وہ بھی دیکھنے والی ہے. ہر پورے پاکستان کی جوڈیشری جو ہائر جوڈیشری ہے اس نے کہا کہ مداخلت ہوتی ہے. سبارڈینیٹ جوڈیشری جو ہے ویسے انتہا نہیں کر دی انہوں نے, گھروں میں انتہائی افسوسناک. اس میں دیکھیں, میں پھر کہتی ہوں کہ 9 مئی کے واقعات بھی جب میں نے دیکھے, اس میں بھی جس طرح گھروں کو چار دیواری کو پامال کیا گیا, جس طرح گھروں میں گھسے, مجھے بہت دکھ ہے
کہ ٹھیک ہے جبر بھی ہوتا رہا, سب کچھ ہے, لیکن اس طرح آپ نے اپنی ویلیوز کو کبھی پامال نہیں کیا تھا جو ان معاملات میں سامنے آ رہی ہیں. اور جو ججز کی فیملیز کی حوالے سے کوئی بھی جج ہو, یہ نہیں قابل برداشت ہی نہیں ہے. کوئی انڈیویجول ہو جو سیاست دان ہے, آپ نے دیکھا ستی صاحب کے ساتھ جو ہوا, تو مطلب واقعی بہت تکلیف دہ. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں میم. میرا خیال ہے کہ ڈبیٹ کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے, تو کچھ 2-4 چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کے متعلق ہیں, ان کے اوپر بھی بات کرنی ہے آپ سے. ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے, عدالتوں کی جانب سے ہو رہا ہے یا اداروں کی جانب سے ہو رہا ہے, کیا کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ یہ ہونا چاہیے؟ کسی بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور انفارچونیٹلی کنٹینیوٹی ہے. آپ دیکھیں پہلے بھٹو صاحب کو پھانسی بھی دے دی, ٹھیک ہے, بھٹو کی سیاست سے ہمارا بہت اختلاف ہے, میرا بھی بہت جگہ پہ, جیسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے اوپر بات ہوئی, جو ان کا سلوک رہا اپنے مخالفین کے ساتھ, ان کی سیاست سے ارسپیکٹو آف ہز پالیٹکس. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کو بھی کیا, ٹھیک ہے, ان کی اگر کرپشن تھی تو بالکل ہم کہتے ہیں کہ کسی کو حق نہیں, کسی سیاست دان کو چاہے کوئی بھی ہو, کہ وہ کرپشن کرے, کیونکہ ان کے پاس یہ امانت ہوتی ہے قوم کی, جو ادارے ہوتے ہیں ریاستی اداروں کو چلانا, لیکن کرپشن کو وکٹمائزیشن کا ٹول نہیں بننا چاہیے. اسی طرح جو دیگر سیاست دانوں کے ساتھ ہوتا رہا, جو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو احتساب کے نام پہ ایک ڈبل کرپشن کا سلسلہ پاکستان میں ہوتا ہے, کہ ان کی آواز دبانے کے لیے وہ بیسیکلی جب بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی سیاستدان عوام کی بات کر رہا ہے یا سسٹم سے تھوڑا سا ٹکرایا ہے یا اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع ہوا ہے, تو وہ اس کے خلاف یہ سب کچھ ہوتا ہے. جہاں تک عمران خان صاحب والی بات ہے, دیکھیں ایک جنرل پرسیپشن ہے ان کے بارے میں کہ میں ان کی اس چیز کے خلاف تھی جب وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے, اپنے ارد گرد رکھتے تھے, اور اس کے بعد بھی جب ان کے گورنمنٹ میں بھی ان کے ارد گرد وہ لوگ رہے, میں خلاف ہم مخالفت بھی کرتے رہے, اور جب ان کے اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ پہ ان کی گورنمنٹ جو تھی وہ نہیں ان کے ساتھ چلتی رہی, تب بھی ہم مخالفت کرتے رہے. لیکن ایک جنرل پرسیپشن ہے, ان کی بہت بڑی 2-3 کنٹریبیوشنس پاکستان کے لیے ہیں. ان میں یونیورسٹی, نمل یونیورسٹی ہوگی, شوکت خانم کا جو پروجیکٹ ہے, اور اس طرح. پھر دوسری بات ہے کہ بطور وزیر اعظم بھی ان کے اوپر کرپشن کا ایز سچ کوئی چارج نہیں, اور ان کے بارے میں جنرل بھی بات ہے. دیکھیے میں جنرل سال سزا کاٹ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں, وہ تو کاٹ رہے ہیں, وہ تو کیوں کاٹ رہے ہیں, وہ تو کسی اور وجہ سے, ان در پردہ کیسز کی وجہ سے کاٹ رہے ہیں کہ وہ عوام کے لیڈر کیوں ہیں اور اسٹیٹس کو کے خلاف کیوں ہیں. لیکن ایک جنرل پرسیپشن کی میں بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, اگر کوئی غلط کرتا ہے یا کسی نے اگر کوئی بے ایمانی کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے, لیکن وکٹمائزیشن کا ٹول نہیں ہونا چاہیے جو آپ کا احتساب کا نظام. یہی والی پوائنٹ نون لیگ بھی یہی اٹھاتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا عمران خان کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, غلط ہو رہا ہے, ایکچوئل میں ایسا نہیں ہے, یہ تو ایک فیبریکیٹڈ کیسز ہیں جو سامنے لائے. وہ کہتے ہیں نواز شریف کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا. دیکھیں ان کے ساتھ بھی کیا تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے آج تک اس سرمایہ کا بھی جواب نہیں دیا جو ان کے اوپر چیزیں اٹھتی رہیں, وہ بھی ٹیکنیکل جسٹس کی بنیاد کے اوپر ہی ان کو. تو پھر القادر ٹرسٹ میں عمران خان صاحب بھی نہیں دے پا رہے نا, تو اگر نہیں دیں گے تو ٹھیک ہے, پھر جو بھی ہوتا ہے, لیکن ابھی تک تو وہ کوئی کیس ہی نہیں ہے. مطلب ان کی براہ راست جو اگر آپ کہیں کہ ان کی کیا انہوں نے کرپشن کی یا ان کی کیا انوالومنٹ تھی, تو اس حوالے سے اگر کوئی چیز ہے تو لے آئے سامنے. ابھی تک لے کے کیوں نہیں آتے, اوپن ٹرائل کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو جیل کے اندر بند خان صاحب کی تصویر نہ لیک ہو جائے, دیکھ لیں گے تو پھر اس کا کیا بن جائیں گے. پھر وہ تو بنے ہوئے ہیں نا, تو کس چیز کا؟ ہم تو کہتے ہیں اوپن ٹرائل کریں, سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں. تو ایک سابق وزیر اعظم کا جو ہے, چلیں ٹی وی پہ نہیں آتی, لیکن آپ باقی تو کریں نا, انصاف کے تقاضے تو پورے کریں نا. اور دوسری بات, ہاں جی پلیز دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹریبیونلز بنے ہوئے ہیں, جس طرح کی عدالتیں بنی ہوئی ہیں, وہ سب کچھ وہ اعتراضات کرتے رہے ہیں, ان کی وکلا اعتراضات کر رہے ہیں. ٹرائل جو ہے وہ خفیہ ٹرائل کیوں ہو رہا ہے, تو کریں, لے کر آئیں پبلک کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو کیسز ہیں عمران خان صاحب کے, جیسے سائفر ہو گیا, پھر اس کے بعد القادر ٹرسٹ ہے, توشہ خانہ کیسز ہیں, ایک اور بھی ہے ان کے, یہ سارے جو کیسز ہیں آپ کی نظر میں یہ وہ اس نوعیت کے کیسز نہیں ہیں جن کو کہتے ہیں کہ جی ایکچولی کرپشن کی ہے عمران خان صاحب نے, یا عمران خان ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے؟ دیکھیے سب کو پتہ ہے کہ یہ, میں ایک ہی جملے میں بات کروں گی کہ کیس صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو ہے ایک مقبول عوامی لیڈر ہے جنہوں نے اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھائی ہے, تو یہ ان کے اوپر کیس ہے. ایک مقدمہ ہے کہ وہ عوام کے لیڈر کیوں ہیں, اور اصل درپردہ مقدمہ وہ ہے, درپردہ ٹرائل ہو رہا ہے, خفیہ ٹرائل ہو رہا ہے, بظاہر مقدمات اور ہے, پیچھے ایک ہی مقدمہ ہے. صحیح ہے. اچھا یہ ابھی مسنگ پرسن کی بھی بات کی جا رہی تھی, عمران خان صاحب نے بھی بڑی آواز اٹھائی ہے مسنگ پرسن کے حوالے سے, اور قاضی صاحب بھی بڑا عرصہ کریڈٹ لیتے رہے ہیں, اس شاید اس کمیشن کے بھی ہو رہے ہیں. تو یہ مسنگ پرسن کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا, ہر دوسرے تیسرے دن کبھی بلوچ اسلام آباد پہنچے ہوتے ہیں,
پاکستان کا قانون اتنا ویک کیوں نظر آ رہا ہے مسنگ پرسن کے مسئلے کو حل کرنے میں؟ دیکھیے مسنگ پرسنس کا ایشو ایک ہولناک ایشو ہے پاکستان کے اندر، اور اس کے خلاف تمام جمہوری قوتوں نے آواز اٹھائی اور ہمیشہ اٹھائی. اس میں جو ایک اچھا رول سمجھتی ہوں وہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کا تھا جب وہ چیف جسٹس بنے، اور انہوں نے اس کے اوپر کچھ اس معاملے کو آگے بھی بڑھایا تھا. اور آپ نے درست فرمایا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بھی اس کمیشن انکوائری، ان کی رپورٹ بھی ہے کہ جس میں انہوں نے اس وقت وزیر داخلہ جو تھے چودھری نثار صاحب، ان کے اوپر بھی بات کی تھی. اور جب ان کو ان کے خلاف ریفرنس آئے نا جسٹس فائز عیسیٰ کے، تو یہ بھی بات سمجھی جاتی تھی کہ انہوں نے ایجنسیوں کی طرف اشارہ کیوں کیا تھا اپنی انکوائری کمیشن رپورٹ کے اوپر. یہ بڑے جینون کنسرنز ہیں، اور ان ایشوز کے، اور بیسیکلی اس ایشو کا بھی بڑا غلط استعمال ریاست کی طرف سے آواز دبانے کے لیے اور پولیٹیکل ایک پروسیس کو روکنے کے لیے کیا جاتا رہا ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم بلوچستان کے تناظر میں دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی کسی بھی طرح کے مقدمے میں انوالو ہے، کسی بھی کوئی ایکٹیوسٹ ہے، کوئی سیاسی ورکر ہے، تو اس کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے. اس کو غائب کر دینا جو ریاست ہے، اس کا مطلب ہے کہ ریاست کے اندر جو ریاست بنی ہوئی ہے وہ اس ریاست پہ حاوی ہے جو حقیقی ریاست ہے. ٹھیک ہے میم. یہ ایک میں کل آرٹیکل پڑھ رہا تھا پرسوں کہ پاکستان میں انصاف صرف کسی بااثر شخص کو مل سکتا ہے یا کوئی سیاستدان ہے تو وہ مطلب اپنے اثر و رسوخ یوز کر کے انصاف لے سکتا ہے. یہ مت پاکستان میں بڑے عرصے سے قائم ہے، یہ کیوں نہیں ٹوٹ رہی؟ اس کو کون توڑ سکتا ہے؟ دیکھیے اتنی ہم نے باتیں کر لی، اب تو یہ سوال ہی میرا خیال ہے کہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، ساری بالکل ایسی ہو گئی ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کی جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے، پاکستان 8 نمبر پہ یا 6 نمبر پہ ہے، 3-4 ممالک اس کے بعد ہیں. تو 130 یا 35 میں سے 142 میں سے 130 پہ، ٹھیک ہے جی، پاکستان اس رینکنگ پہ ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس کے اوپر سب کو کردار ادا کرنا ہے. اس میں سب سے بنیادی جو پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں جب کمپرومائز کر جاتی ہیں، تو جب اقتدار میں، لیکن مدام جو کیسز عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں 30 لاکھ کیسز ہیں، لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے اکارڈنگلی، جی دیکھیے یہ تو سیاستدانوں کی وجہ سے، سیاستدانوں کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ان کا براہ راست جوڈیشری کا اپنا معاملہ ہے. اس میں سب سے بنیادی چیز ہے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس. ایک تو اپوائنٹمنٹس میرٹ کے اوپر نہیں ہوتی، اپنے منظور نظر اور من پسند جو لوگ ہیں، ان کے جو بچے ہیں ججز کے یا ان کے جو چیمبرز کے لوگ ہیں، تو اس طرح کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں جو میرٹ کے اوپر نہیں ہوتی. ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ججز بن بھی جاتے ہیں تو ان کے اندر وہ جو ڈیلیور کرنے والی ان کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے قوم کو سرو کرنا ہے، وہ بھی ہمیں اس میں نظر نہیں آتا. پھر تیسرا ایک اور جو میں نے اب بطور عہدیدار بھی دیکھا، دیکھیے ایک اور بڑا جو مداخلت ہے نا، اس کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ جو بہت اچھے ججز ہیں، یہ نہیں ہے کہ اچھے ججز سسٹم میں موجود نہیں ہیں، سپریم کورٹ میں بھی بیٹھے ہیں، آپ کی ہائی کورٹ میں بھی بیٹھے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. جب ججز کی ایلوکیشن ہوتی ہے کیسز کی تو ان ججز کو کیسز نہیں دیے جاتے. اور اس طرح کے جو بڑے معاملات ہیں، یہ سب کچھ مل کے ہی آج جوڈیشل سسٹم کو اس صورت پہ لے کر آئے ہیں. اس میں ہماری بارس کا بھی رول ہے اور ہمیں اپنا جو رول ہے اور زیادہ بہتر انداز میں ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے میم، تھینک یو ویری کائنڈ آف یو فار یور پریشیس ٹائم دیٹ یو ہیڈ اسپیئر فار اس ٹوڈے. ناظرین آپ نے بات سنی، ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ صرف ایک ہی کیس بنتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان عوام کے ہیں اتنی مقبولیت حاصل کر چکے ہیں، عوام سے ان کی محبت اور آپس میں ایک رشتہ جو ہے نا، اصل کیس وہ ہے عمران خان کے خلاف. آپ کے ساتھ اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.